أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما شاء الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان خاور صدیقی پروگرام عرصہ رحمت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں جب کوئی مسلمان اپنے رزق حلال میں سے کسی دوسرے مسلمان کو افطاری کرواتا ہے تو اللہ کریم کے فرشتے رمضان المبارک کی ہر رات اس مسلمان پر درود شریف بھیجتے ہیں. اور یہاں تک کہ شب قدر کی رات جبریل امین علیہ السلام زمین پر اس مسلمان سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور جس سے جب جبریل امین مصافحہ فرمائے تو اس کی آنکھوں سے الخوف خدا سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ آج 27ویں شب، جس کو ممکنہ شب قدر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر انتہائی برکتوں والی رات ہے. اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کر دیے جاتے ہیں. اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا اور اس رات میں کثیر تعداد میں جبریل امین کے ساتھ اللہ کے کثیر تعداد میں فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ اور عبادت گزار اور متقی بندوں سے مصافحہ فرماتے ہیں. جو شخص اس رات اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس رات میں مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت اور اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اللہ پاک نے نعت کے حوالے سے انہیں بہت عزتوں سے نوازا، بہت زندگی سے پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہوئے زندگی بھی ہو گئی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی عمر میں، آواز میں، علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میرے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی محتشم پشاور کے موسٹ سینئر صنفاء محمد جان زیب نوشائی صاحب. آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہر دل عزیز نوجوان صنفاء محمد شاہزیب قادری صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور صدر بزم درود پاک
جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آقا کریم کے ذکر کے صدقے اللہ نے انہیں بہت عزتوں سے نوازا۔ محمد عبدالکبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کریم ان کو، ان کے خانوادے کو، اس بزم کو تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ میں ملتمس ہوں اپنے ایوان کے پہلے نوجوان صنفا کہ حضور کی نعت ہمیں سنائیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ محمد شاہ زیب قادری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی وہ رفتار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ گناہگاروں درود والیانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والیانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر،
مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے آقا میرے اشعار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں۔ ماشاء اللہ جہاں پر ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکاروں چاہوں جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، یہ شعر خاص ناظرین کے لیے ہے کہ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت سنتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت سنتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے ہی ساتھ سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے ہی ساتھ سنتے ہیں، جہاں پر ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب محمد طلحہ کبیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ساتھ ساتھ ہم گفتگو کا اور سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ جان زیب بھائی یہ بتائیے گا کہ نعت پڑھنی کب سے سٹارٹ کی، بچپن سے کچھ یاد ہے، کتنا وقت ہو گیا؟ میں نعت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسکول کے زمانے سے پڑھتا آیا ہوں، اور میرے والد محترم محمد یوسف نوشائی قادری پاک رحمانی بھی نعت پڑھتے تھے، اور وہ اکثر ادارت تبلیغ الاسلام پشاور کے جلسوں میں کہ روح روان نعتخوان ہوا کرتے تھے، اور میں کیونکہ یہ مجھے گھر سے یہ سبق درس ملا ہے، اور میں نعت اپنے والد سے ہی سیکھی ہے، اور پھر میں نے باقاعدہ اس کا جو سیکھنا جس کو کہتے ہیں وہ غلام حسن قادری جو کہ میرے استاد گرامی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان سے باقاعدہ اس کا میں نے پورا کورس سیکھا ہے، اور ان کے ساتھ میری کافی اچھی تعلقات اور بڑا اچھا سفر، ہر سفر پر میں ان کے ساتھ رہا ہوں، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں جہاں بھی گئے، پاکستان کے جید ثناخانوں میں غلام حسن قادری کا شمار ہوتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ جو ثناخان تھے وہ جید ثناخان تھے، ان میں فصیح الدین سہروردی سے کافی ہمارے تعلق رہے، تاج الدین اقاڑوی سے، اور قاری زبید رسول سے، عبدالستار خان نیازی سے، سائن چشتی کو بھی سنا ہے ان کے قدموں میں بیٹھ کر، محمد علی زوری کو بھی سنا ہے ان کے قدموں میں بیٹھ کر، اور الحاج خورشید احمد کو بھی ان سے بھی کافی تعلق رہا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی جید ثناخان ہیں وہ ان سے میرا تعلق رہا ہے، یہ صرف اور صرف استاد محترم غلام حسن قادری کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، بے شک غلام حسن قادری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ پاکستان کے نامور ثناخوانوں میں آتے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو بہت عزت دی ہے، تو مطلب کہ یہ علمی اور نعتیہ ذوق جو ہے وہ تو آپ کو والد صاحب کی طرف سے ملا، تو کچھ یاد ہے کہ والد اور والدہ کو جو آپ کلام آپ کو بہت پسند ہو، جو ان کو بھی پسند ہو، یا اس کے علاوہ کچھ ہمیں سنائیے گا آج؟
میرے والد محترم محمد یوسف نوشائی قادری پاک رحمانی بڑی محبت سے یہ نعت پڑھا کرتے تھے کہ تھے لاکھوں میں 72 در و تسلیم و رضا والے تھے لاکھوں میں 72 در و تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا وہ تھے خدا والے اور کیا نعرہ بلبہر نے تو شام لشکر شام سے نکلا کہ جیسے یوں نکلتے تھے جہنم سے خدا نے تھے لاکھوں میں 72 در و تسلیم و رضا ماشاء اللہ کیا کہنے اس پہ تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں میں ملتمس ہوں اپنے ایوان کے نہایت ہی محترم نوجوان شناخواں محمد طلحہ کبیر صاحب سے کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش فرمائے محمد طلحہ کبیر یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ بولا لو پھر مجھے جائے گا
ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے گھر کی وعدہ حاضری نصیب فرمائے. چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر جناب محترم جان زیب نوشائی صاحب کی طرف. حضرت یہ بتائیے گا کہ نعت پہلے سیکھنا آسان تھا یا اب سیکھنا آسان ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی تو زندگی ہو گئی ہے, آپ کو دیکھ کے ہم لوگ سیکھتے ہیں, تربیت بھی حاصل کرتے ہیں بہت جگہوں پہ, بہت آسانی سے آپ پڑھتے ہیں, تو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ مشکل تو کوئی نہیں ہے, بس پڑھ رہے ہیں, اچھا پڑھ رہے ہیں. تو کیا پہلے سیکھنا آسان تھا یا اب آسان ہے؟ پہلے سیکھنے میں اور اب کے سیکھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پہلے جو تھا وہ بڑا ادب تھا, ہم اساتذہ کا ادب احترام کرتے تھے, تو وہ اس ادب و احترام کی وجہ سے ہمیں بڑی سعادت حاصل ہوتی. اور اب یہ جو دور جا رہا ہے تو یہ ایسا ہے کہ بس کیسٹیں لے لیں اور وہاں سے سیکھ لیا, اور اس کے سیکھنے میں اور اس آج کے سیکھنے میں اتنا فرق ہے. اور بھائی ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جان زیب نوشائی اس ٹائم دیکھتے ہیں پشاور میں موسٹ سینئر نعتخوان ہیں, اور ان کے جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں, جو مطلب آپ دیکھیں نعتخوان, یہ سب ان کے شاگردوں میں آتے ہیں, ان کو دیکھ کے سب سیکھتے ہیں. اور غلام حسن صاحب جو ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں, عمران حسن ہمارا پشاور کا بہت بڑا نام ہے, اور جان زیب بھائی, تو یہ ایک ہمارا ایک پشاور کا اثاثہ ہے, سرمایہ, یہ ایسا سرمایہ ہے کہ ان کی عزت کرنا. میں یہ آپ کو سب نعتخوان جو سن رہے ہیں پشاور کے, میں بس میں درود پاک کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جان زیب نوشائی سب نعتخوانوں کا یہ فرض ہے کہ جہاں پہ آئیں ادب سے کھڑے ہوں اور ان سے ادب سے پیش آئیں. یہ ہمارا ایک استاد بھی ہیں اور ان کی عزت کرنا ہمارا بہت فرض ہے. تو یہ ایک رسپیکٹ ہے ہماری پشاور کی, اور محمد جان زیب نوشائی ہماری بہت عزت کے قابل ہے. بالکل ایسا ہی وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, اور وہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. سوشل میڈیا سکھا تو بہت کچھ دیتا ہے, لیکن جب تک سر پہ استاد کا ہاتھ نہ ہو اور شاگرد ادب کرنے والا نہ ہو تو وہ کیفیت نہیں بنتی حاضری اور حضوری والی. تو میں ملتمس ہوں جناب محترم جان زیب نوشائی صاحب سے کہ کچھ سنائیں ہمیں. بز میں درود پاک کی ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بز میں درود پاک کی محفل سجی مدینے والے سے یا رسول اللہ کرم تم نہ کرو کرے گا جو جیسا اس طرح بلوا
سرکار مدینے اس طرح اور افکار مدینے میں یا رسول اللہ بیان خراب روح بخار افتاد شر سیاہ پر زمین مذنب جو ملا باشر در تمامی امت شافع شوبت عنایت یا شفیع المذنبین دیدہ پرنم سینہ پرنم دل کا باب افتاد رحم کن پر غالبا یا رحمت للعالمین اور کیا چاہیے اور کیا مجھ کو دامان خیر الورا چاہیے بلکہ جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا دور حاضر کی راہ کی کیا حیثیت اپنے سینے میں ہے در کا دم چاہیے اپنے سینے میں ہے در کا دم چاہیے آپ اپنی غلامی کی دے دے سندیں آپ اپنی غلامی کی دے دے سندیں اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے اور درد جانی ملے درد جانی ملے اے نام خالد لکھے مانگتا اور کیا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جازے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
غازی بھائی آپ نے ایک نعت شریف پڑھی تھی غلام حسن صاحب کے ساتھ، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، جو کہ بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی اس ٹائم پہ، تو پلیز ذرا وہ نعت شریف سنا دیں. میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے حالات بدل ڈال مدینے والے. کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کچھ یہ کہتے ہیں سرے عرش خدا ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. یا رسول اللہ تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، اور تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی، اور تو چاہے تو مٹا دے زندگی ابھی کہ روزے ازل سے امانت زندگی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرور کے سامنے پرکیف حاضری تھی، سرور کے سامنے اور مجرم کھڑا تھا شافعِ معاشر کے سامنے. مجرم کھڑا تھا شافعِ
سامنے کس منہ سے جاؤں چہرہ انور کے سامنے کہ خون رسول پاک کا اعجاز دیکھیے کیا بات ہے ماشاءاللہ خون رسول پاک کا اعجاز دیکھیے کہ پس ہوئے ہزاروں ہیں 72 کے ماشاءاللہ پس ہوئے ہزاروں ہیں 72 کے اور یار کہ معاشر میں کچھ بھی ہو یا رب التجا کہ معاشر میں کچھ بھی ہو محفل میرے نبی ہو گنبد خضرا کے محفل میرے نبی ہو گنبد خضرا کے سامنے کیا بات ہے خون رسول پاک کا اعجاز دیکھیے پس ہوئے ہزاروں ہیں 72 کے سامنے اور مجرم کھڑا تھا شافعِ معاشر کے ماشاءاللہ 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 گنبد خضرا کا کیا ثواب آندہ ہے کہ محشر تو ہے پھر محشر لیکن ہمیں کس کا ڈر قاضی جی سنیے گا محشر تو ہے پھر محشر لیکن ہمیں کس کا ڈر ہم جن کی ہے نعت پڑھتے وہ بھی تو وہاں ہوں گے ہم جن کا ہے ذکر کرتے وہ بھی تو وہاں ہوں گے محشر تو ہے پھر محشر لیکن ہمیں کس کا ڈر اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی محترم محمد عربد قادری صاحب کیسے ہیں عربد بھائی آپ خیریت سے ہیں میں ملتمس ہوں محمد عربد صاحب سے کہ نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں محمد عربد قادری صاحب صلی علی نبینا صلی شفیعنا صلی علی محمد ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے ہم نے سینے میں مدینہ
में क्या रखा है, बस उसी ज़ात से है दोनों जहां में रौनक, एक मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या रखा है, एक मोहम्मद के सिवा दुनिया में क्या रखा है। कि कुफ्र है गर तुम कहे मुर्दा मेरे आका को, कुफ्र है गर तुम कहे मुर्दा मेरे आका को, चलिया हो तो जिंदा है फकत मरदा ये सर कटा कर जो तिलावत भी किया करते हैं, सर कटा कर जो तिलावत भी किया करते हैं, जिनको कुरान अम्मा ज़हरा ने पढ़ाया, जिनको कुरान अम्मा ज़हरा ने पढ़ाया, जिनको कुरान अम्मा ज़हरा ने पढ़ाया, और दो ठिकाने खुदा ने दीवानों को बख्शे, दो ठिकाने दीवानों को खुदा ने बख्शे, है वहाँ खुल्द यहाँ तैबा बना रखा है वहाँ खुल्द यहाँ तैबा बना रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, वो तो आते हैं अभी आएंगे, अरे आते होंगे, वो तो आते हैं अभी आएंगे, आते होंगे, हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है, हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, अब से दिल गुंबद खज़रा का बना रखा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
زاہد کو طلب خلد کی، کبیر بھائی اس لیے گا تنزیل کہ زاہد کو طلب خلد کی، طیبہ کی مجھے دھن، زاہد کو طلب خلد کی، طیبہ کی مجھے دھن، وہ خلد کا عاشق میں طلبگار نبی ہوں، زاہد کو طلب خلد کی، طیبہ کی مجھے دھن، وہ خلد کا عاشق میں طلبگار نبی ہوں، اور میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ایسا کرو، میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ایسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دیکھا کرو، میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ایسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دیکھا کرو، اور بات تو تب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، بات تو تب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھا کریں اور تم انہیں دیکھا کرو، بات تو تب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھا کریں اور تم انہیں دیکھا کرو، اور گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا ہوتی، گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا ہوتی، ارے ہر طرف کیا دیکھتے ہو اس طرف دیکھا کرو، گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا ہوتی، ارے ہر طرف کیا دیکھتے ہو اس طرف دیکھا کرو، اور دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں، دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں، جو بھی گنبد خضرا کا دیدار کر کے آیا ہے، اور جس نے آج تک نہیں کیا، میری دعا ہے کہ اللہ کریم آج کی اس بابرکت رات کے صدقے میں آقا کریم کے در کا غلام و بادب حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے کہ گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا ہوتی، ارے ہر طرف کیا دیکھتے ہو اس طرف دیکھا کرو، اور دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں، دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں، ارے جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو، دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں، دیکھنے والے کی آنکھوں میں، کبیر بھائی ایک نظر دیکھ لیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ غلام کی آنکھوں سے گنبد خضرا کا وہ نظارہ جائے گا، اسی لیے شاعر نے کہہ دیا کہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں، ارے جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو، اور میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ایسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دیکھا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دیکھا کرو۔ اس کے ساتھ ہی میں تنزیل بھائی سے پوچھنا چاہوں گا، حضرت یہ بتائیے گا کہ زندگی ہو گئی آپ کو پڑھتے ہوئے، تو آج کل کے نوجوان ثنا خوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور دوسرا سوال، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، کہ بزم درود پاک کے بارے میں اور بزم درود پاک کے مشن کے بارے میں جو ہم سرکار کی نوکری کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے کچھ چند الفاظ۔ بزم درود پاک بہت ہی اہم فریضہ سر انجام دے رہا ہے، بے لوث خدمت کر رہا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی لالچ غرض و غایت نہیں ہے، اگر ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درود کی محفل سجانا۔ اور جہاں تک ثنا خوانی کا تعلق ہے تو میں اپنے معزز ثنا خوانوں سے یہ التماس کروں گا کہ خدا را گانوں کی طرفوں پہ نعت نبیہ پڑھا کریں، ماشاءاللہ، بہت اچھا میسج آپ نے، ماشاءاللہ، گانوں کی طرزوں پہ نعت نبیہ پڑھا کریں، اعظم چشتی بن جائیں، اللہ یار نقش بندی بن جائیں، اللہ یار نقش بندی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، ڈاکٹر سر محمد اقبال کا کلام پڑھا کریں، ان لوگوں کا کلام پڑھیں، ابھی صاحب کا کلام پڑھیں، سائن چشتی کا کلام، محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل کا کلام پڑھیں، تو یہ
ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہوگا اور بہت ہی آسان کام بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ میں تو یہ کہوں گا جازیب بھائی کہ ایک آخری بات کہ نعت حضور کے لیے پڑھا کریں، نعت حضور کے لیے پڑھا کریں، بے شک دل سے پڑھیں، آپ کو بھی ساری زندگی ہوگی، جو نام آپ نے لیے وہ سنتے ساتھ ہی ایمان تازہ ہو گیا۔ جب ان کی طرز پہ پڑھیں گے اور ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو نعت آپ یہاں پڑھیں گے اور حاضری آپ کی وہاں پہ ہوگی۔ ماشاءاللہ آج جو بزم درود پاک میں محفل میں میں خاور بھائی اور سب سے یہ کہتا ہوں، آج ایک نعت اکیڈمی آئی ہوئی ہے ہماری اس بزم میں، یہ نعت اکیڈمی دیکھیں جی بات ایسی ہے کہ ہم لوگ جو آج کل کے ہیں کتابیں تو کھولتے نہیں ہیں، یہ کہیں گے مطالعہ ہے نہیں، اور آپ لوگوں کا ادب کرتے نہیں ہیں تو فیض اسی لیے بھی نہیں ملتا۔ تو میں یہ کہوں گا جتنے ہمارے سینئر نعت خوانان حضرات ہیں ماشاءاللہ، جیسے آپ ہیں، عمران بھائی ہیں، اس طرح کے جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، نعت خوانان ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، تو یہ مشائخ الزام ہیں، یہ تو اس طرح ہیں کہ انہوں نے وہ ساری زندگی گزار کر، وہ کتب پڑھ کر، مطالعہ کر یہ ایک لائبریری بن چکے ہیں۔ اس لائبریری سے اب فیوز و برکات حاصل کرنا وہ ہم پہ ہے کہ ہم کس طرح ہمارے میں یہ کوالٹی ہو کہ ہم ان کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کو وہ مقام دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت گھٹا نہیں سکتے۔ جب گھٹا نہیں سکتے تو عزت کر کے دعا لیں، اس دعا میں ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ کی ثنا تھوڑی سی اور ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ حضرت مولانا جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور زمانہ میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، سعادت حاصل کرتا ہوں۔
سبحان اللہ. روح کو سکون بھی ملا اور ایمان بھی تازہ ہو گیا کلام سن کے. اللہ کریم آپ کی آواز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. سلامت رہیں. میں ملتمس ہوں صدر بزم درود پاک محمد عبدالکبیر صاحب سے کہ وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں. محمد عبدالکبیر صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی
आज की रात है। माशाअल्लाह, हाँ जी, अच्छा सुभान अल्लाह। आज का ये प्रोग्राम हमारा अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। मैं इख्तिताम पे जाने से पहले मुल्तमिस हूँ मोहम्मद जानजेब नौशाई साहब से कि वो मनकबत के चंद अशार हमें सुनाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम इख्तिताम करेंगे प्रोग्राम का। बिस्मिल्लाह। करो तो या फिर हबीब खुदा मुस्तफा की बात करो। अगर खुदा हबीब खुदा से उल्फत है तो खुदा के शेर अली मुर्तज़ा की बात करो। और नबी की याद से गर आपको अकीदत है हसन हुसैन और खैर सारी बात करो। या फिर हबीब खुदा मुस्तफा की बात करो। ऐ दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है कि हर ज़माना हसन हुसैन का है। अब जिसकी खातिर कायनात बनी ऐसा मेरे
کہ وہ زمزم خود پہ تیری شان وہ سلام خود پیارا تیری رانی شان تجھ کو جانے والا خود نبیوں کا سلطان اور ہے سہی تجھ سے نالا ہی ہو خود پیارا تیری رانی شان ہے تجھ کو جانے والا خود نبیوں کا سلطان انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو ایک سرپرائز بھی دیں گے انشاءاللہ. تسلیم صابری صاحب کے شاگرد ہیں جناب خاور صدیقی صاحب. انشاءاللہ کل ان کے صاحبزادے کو بھی انشاءاللہ سنیں گے اور آپ کو وہ بھی نقابت کے میدان میں انشاءاللہ ہمارا ایک مجاہد جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو کل انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گا اس بچے کو انشاءاللہ تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جناب محترم محتشم عزت مآب جناب من جان زیب نشائی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, آپ کے خانوادے کو سلامت رکھے اور تا حیات آپ کو سرکار کی نوکری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب عربد قادری صاحب کا, بہت شکریہ جناب شاہ زیب قادری صاحب کا جنہوں نے آج ہمیں وقت دیا. میں بس اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہوں. کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسی ٹائم رات 10 سے 11 بجے اسی اسٹوڈیو میں اللہ کے حکم سے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں جناب محمد عمران حسن قادری صاحب, سید اعتزاز علی شاہ صاحب, محمد مطیع الحسنین صاحب اور محمد شارد شارف صاحب اور جناب محمد ابو بکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کل اسی ٹائم اسی جگہ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب جانزیب بھائی ہمیں مولا علی کی بارگاہ میں لے گئے ہیں. پڑھنا میں نے کچھ اور تھا, یہ چند اشعار پیش کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا کہ فقیروں کا بھی کیا چاہیے جہاں بستی بسا بیٹھے, فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بسا بیٹھے. فراز دور ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو, فراز دور ہو مقتل ہو
صحرا ہو جلی عشق علی کی شمع اور دیوانے آ بیٹھے جلی عشق علی کی شمع اور دیوانے آ بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے اور رخصت ہوتے ہی یہاں ہم رو رہے ہوتے ہیں اور علی کے دیوانے جا رہے ہوتے ہیں ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے اور علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے اسی یقین کے ساتھ کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آج کی رات ممکنہ طور پر شب قدر کی رات ہے آج اپنے حبیب کو راضی کیجئے اس کریم کو راضی کیجئے کہ اللہ کریم او رب العالمین اس رحمت للعالمین کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ کل اسی وقت اسی اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ